ڈیئر فرینڈس، خبریں ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے ڈائلاگ کا، اور وہ بھی پاکستان میں، کیونکہ ان کا پاکستان کا تجربہ بہت کامیاب رہا ہے۔ کیا یہ ڈائلاگ کامیاب ہوگا؟ اس میں جی ہاں، کامیابی کے چانس پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہیں، کیونکہ پہلے غیر حقیقت پسندانہ امیدوں کے ساتھ دونوں وفد آئے تھے۔ اب ہر ایک کو، دونوں ممالک کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کے اپوزٹ کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اور ہر ایک نے جو ڈیمانڈز وہ لے کے گئے ہوں گے، امریکہ والے امریکہ میں اور ایران والے ایران میں، تو انہوں نے اس کے اوپر غور و خوض کیا ہوگا اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ کہ وہ کہاں تک جا سکتے ہیں اور کون سا ملک کیا کر سکتا ہے۔ امریکہ نے تو بتا دیا کہ وہ ایران کی ناکہ بندی کر دے گا، اور صدر ٹرمپ انپریڈکٹیبل آدمی ہیں۔ ایرانیوں کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ان نے اگلا الیکشن نہیں لڑنا، ان کی پارٹی نیکسٹ الیکشن ہار بھی جائے گی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بھی ویسے ہی نظریاتی ہیں جیسے کہ ایران والے نظریاتی ہیں۔ وہ اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ نظریاتی ہیں اور اپنی دولت بڑھانے کے ساتھ بہت انٹرسٹڈ ہیں، اور ایران والوں کو بھی اپنی جو فکر ہے اس کے اوپر بہت ناز ہے اور وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کون سی حد پار ہو سکتی ہے، اور اگلی جو حدیں پار ہوں گی اس میں امریکہ کو تو شاید اتنا نقصان نہ پہنچے، عالمی معیشت کو نقصان ہوگا، اور ایران مکمل طور پہ نقصان میں چلا جائے گا، اور عرب دنیا بھی نقصان میں چلی جائے گی۔ لیکن اس میں گین کیا ہوگا؟ کوئی خاص گین نہیں ہوگا۔ ایران نے کوئی اڑ نہیں جانا۔ ایران میں جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ ایک دفعہ اور ہلاک ہو جائے گی، لیکن پھر بھی بہت سارے بچ جائیں گے۔ تو جسے کہتے ہیں مکمل طور پہ رجیم بدل جائے، وہ تو بدلنے والی نہیں ہے۔ ٹاپ لیڈرشپ بدلنی تھی، بدل گئی ہے، اس لیے کوئی گین نہیں ہے تباہی میں۔ دونوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا، تو اسی لیے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا کوئی فارمولہ تلاش کیا جا سکتا ہے جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو نفرتیں ہیں وہ کم ہو جائیں، اور آگے چل کے وہ دوست ملک بن جائیں۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آج امریکہ اور ویتنام دوست نہیں ہیں، وہاں جنگ تھی۔ امریکہ اور جاپان دوست ہیں، جاپان کو امریکہ نے تباہ کیا۔ امریکہ اور جرمنی دوست ہیں، امریکہ اور افغانستان بھی دوست ہیں۔ تو یہ جب نفرتیں ٹل جائیں گی تو ان کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ کچھ مسائل زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا ڈائلاگ میں بھی مکمل ایگریمنٹ نہ ہو سکے، 25% 20% اس کا چانس بھی ہے، لیکن پھر آگے کنکلوڈنگ جو میٹنگ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس سے آگے اگر وہ جائیں گے تو دونوں کا تو نقصان ہے ہی ہے، ساری دنیا کا بھی نقصان ہے۔ اور اب چائنیز بھی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور وہ بھی ایران اور امریکہ کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جبکہ جس چیز کے اوپر آپ لڑ رہے ہیں اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، نیوکلیئر ایشو کے اوپر۔ امریکہ مانگ رہا ہے 20 سال تک انریچمنٹ نہ ہو، ایران کہہ رہا ہے 5 سال، تو چلو آپ 10-12 سال پہ مان جائیں۔ بات تو ٹرسٹ بلڈنگ کی ہے۔ ہوپ فلی بہتر ہوگا، اور اچھی امید رکھنی چاہیے۔ ہم تو انسانوں کے مفاد کی بات کرتے ہیں، لیکن انسانوں کے درمیان جو لڑائی ہے یہ پرانی بیماری ہے، یہ جاری بھی رہ سکتی ہے، کیونکہ انسانوں کو ایک دوسرے کو ہلاک کرنے میں شاید بہت خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔